تو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بھئی کلام خود بول رہا ہے کہ یہ کس کی منشا ہے۔ تو نجومیوں کے اس مجموعے کلام کا بنیادی احوال یہ ہے کہ 2026 ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کا سال ہوگا، جہاں نظام کی حیت ہی بدل جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے گزشتہ روز میں ایک معروف نجومی کو سن رہی تھی جو نئے سال میں رونما ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کی وضاحت کر رہی تھی۔ اب ویسے تو پیش گوئی کے لیے ستاروں کی چالیں دیکھی جاتی ہیں نا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے محترمہ ستاروں کی چالوں سے زیادہ ستاروں کو تاروں سے ملا کر ربط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر میرا خدشہ درست ثابت ہوا جب ماہر نجومی نے انقلابی تبدیلیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ نئے سال میں نئے قانون لاگو ہوں گے، ایک نیا پاکستان بنے گا اور نئے لوگ آئیں گے۔ اچھا، جب یہ نئے لوگوں کی آئی نا، تو اچانک ایسا لگا کہ جیسے ستاروں کو ملانے والی کوئی تار سپارک کر کے ٹوٹ گئی ہے، جس سے پھر ماہر نجومی کو فوراً جھٹکا لگا اور انہوں نے پھر وضاحت دینی شروع کر دی کہ نہیں، اب نظام کے لیے نئے لوگ پھر کہاں سے آئیں گے، موجودہ لاٹ میں سے ہی پاک صاف لوگوں کا چناؤ کیا جائے گا۔ تو اب پھر کن لوگوں کا چناؤ ہوگا اور کیا نظام وجود میں آئے گا؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے ماہر نجومی نے نظام شمسی کی ہم آہنگی کا فائدہ اٹھایا اور ٹوٹی ہوئی تار کو سہیل وڑیچ والے ستارے سے جوڑتے ہوئے پھر وہ یہ کہنے لگیں کہ نظام کی تبدیلی تو طے ہو چکی ہے، یہ ٹیکنوکریٹ کے صدارتی نظام ہوگا، لیکن لیڈ وہ کون کرے گا؟ تو جناب، یہ بات ابھی شاعر نے نجومی کو نہیں بتائی۔ البتہ تبدیلی کا یہ عمل 16 فروری سے شروع ہو جائے گا۔ اب یہ 16 فروری کی تاریخ کس پس منظر میں دی گئی ہے، تو یہ ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ پہلے نجومیوں کی جانب سے بتائی گئی جو باقی ٹائم لائن ہے نا، اس کا ذرا پھر جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ مکمل جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس حوالے سے خاتون نجومی کے ایک سینئر ساتھی نے یہ بتایا کہ جنوری میں ملک کے منحوس ستاروں کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ مئی اور نومبر کے مہینوں میں حکومت، اپوزیشن اور مذہبی جماعتوں کے درمیان گھمسان کا خطرہ ہے، لہٰذا اگر سیاسی جماعتوں نے اپنا چلن تبدیل نہ کیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رہ گئے عمران خان، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا ستارہ ویسے تو لبرل ہے اور خوش بختی کا ستارہ ہے، لیکن آج کل کچھ اکڑا ہوا ہے، لہٰذا اس اکڑ پن کو دور کرنے کے لیے پھر نجومیوں نے مڈ فیبرری تک کی مہلت دی ہے، یعنی کہ اگر مڈ فیبرری تک عمران خان لچک پیدا کر لیں تو دوبارہ خوش بختی کے زون میں آ جائیں گے۔ اچھا، اب مڈ فیبرری تک کیا ہونا ہے؟ تو یہی وہ وقت ہے جب 8 فروری کو اپوزیشن اتحاد نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، جس کے لیے پھر سہیل آفریدی وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اب اعلان بھی ہو گیا ہے کہ اگلے مرحلے میں وہ 9 جنوری کو کراچی جائیں گے، یعنی کہ عمران خان کے ستارے کی اکڑ ختم کرنے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ ختم کرنا ہوگی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نظام کی ہم آہنگی کا عالم کیا ہے اور نجومی کہاں سے بول رہے ہیں۔ چونکہ میں نے گزشتہ ولاگ میں ایک ایسے ہی پیغام کا ذکر کیا تھا جو خاص پیغام رساں کے ذریعے عمران خان کو دیا گیا ہے، جس میں عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ریلیف چاہیے تو پہلے 8 فروری کے احتجاج اور اسٹریٹ موومنٹ کے اعلان کو واپس لیں، پھر عسکری قیادت کے حوالے سے ضمہ بندی کریں تو آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، اب نوٹ کریں کہ حکومت عمران خان کے حوالے سے کچھ دن پہلے تک کیا دعویٰ کر رہی تھی، تو وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ خان صاحب کا تو قصہ تمام ہونے لگا ہے، کیونکہ فیض حمید 9 مئی کے حوالے سے ان کے خلاف گواہی دینے والے ہیں یا پھر اب تک دے چکے ہیں، جس کے بعد ان کا پھر کورٹ مارشل اور پھر لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر ہوں گے وہ۔ اچھا، لگتا یہ ہے کہ شاعر نے حالات کو دیکھتے ہوئے طوطا مینا کہانی کے اسکرپٹ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، یا کم از کم ایسا تاثر دینے کی کوشش ضرور کی ہے، لہٰذا اس کے لیے پھر خبر کی صورت میں ایک ٹیزر چھوڑا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے جنگ میں سینئر صحافی انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی، جس میں فیض حمید کے وکیل کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف گواہ نہیں بن رہے، یہ بے بنیاد قیاس آرائی ہے، جبکہ ISPR نے ابھی تک عمران خان کو فیض حمید سے نتھی کرنے کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے سکندر کے علاوہ سب مایا ہے، کیا حکومت اور کیا اپوزیشن، ضرورت اور حالات کے تحت لٹکتی تلوار تو کسی پر بھی گر سکتی ہے نا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر ونڈر بوائے کا شوشہ بھی سامنے آیا ہے۔ اچھا، اب وہ ونڈر بوائے وہ کون ہوگا؟ تو اس حوالے سے نجومیوں نے مریم اور بلاول کے نام پر تو واضح طور پہ کاٹا لگا دیا ہے، کیونکہ ان کا زور نئے چہروں پر ہے، لیکن نام نہ بتا کر سسپینس وہ برقرار رکھا ہے، جس پر پھر دیگر
قیافہ شناس کسوٹی کھیلنے میں مصروف ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ٹروجن ہارس ہوگا، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈارک ہارس ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بنو ہاشم سے نسبت رکھنے والا 35 سالہ خلیفہ ایک مسیحا بن کر آئے گا اور ملک کے ہر دکھ درد کو وہ دور کر دے گا۔ اس پر پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہو نہ ہو یہ چوغہ تو بظاہر وزیر داخلہ محسن نقوی کو ہی فٹ آتا ہے، لیکن پھر کسی نے کہا کہ نہیں، بنو ہاشم اور خلیفہ والی بات تو درست ہے، لیکن عمر کی کوئی قید نہیں۔ اب یہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پہلا حق تو اسی کا ہوتا ہے نا جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ شاید اسی لیے پھر رانا ثناء اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ موجودہ نظام کی کشتی وہ ڈگمگا رہی ہے اور ملح کی نظریں ان کی حکومت پر جمی ہیں۔ ظاہر ہے نا، جب کشتی ڈگمگاتی ہے تو پھر بوجھ تو اتارے جاتے ہیں، لہٰذا پھر رانا ثناء اللہ وہ پینترا بدلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے 5 بڑے ہیں، ان 5 کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ رابطہ ہو گیا تو صورتحال بہتر سمت میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ 5 بڑے یہ ہیں کون؟ تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری کا نام لیا۔ پھر 5واں نام لینے کے بجائے صرف ان کی طرف سے اتنا کہا گیا کہ ایک اور شخصیت ہیں۔ اب رانا صاحب نام لیں یا نہ لیں، لیکن سبھی کو پتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ان 5 شخصیات کے درمیان اعتماد سازی کے لیے اقدامات نہیں ہوں گے تو کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا تو خیال آیا کہ بھئی اس سے بڑا بریک تھرو اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی رانا ثناء اللہ اور ان کی حکومت ابھی کچھ دن پہلے تک عمران خان کو فتنہ فساد کا ذمہ دار قرار دے کر مائنس کرنے کی بات کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ آج وہی لوگ عمران خان کو پلس کر کے بگ 5 میں شامل کرنے پر مجبور ہیں۔ تو آخر اچانک ایسا ہوا کیا ہے کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں حکومت کا غرور اور تکبر اور کہاں آج بگ 5 میں عمران خان کی شمولیت۔ لیکن خیر، اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے جو بات کی نا، تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ 5 میں سے 3 کا نام لے کر تو صرف تکلف ہی کیا ہے، معاملہ تو صرف اور صرف 2 کے درمیان ہی طے ہونا ہے، کیونکہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیل سے باہر موجود قیادت اور حکومت کے درمیان رابطوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب وہ پیغام رساں بھی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں جو عمران خان کو ڈن اینڈ ڈسٹڈ کہہ چکے تھے۔ ایسے ہی ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ 2 الفا پرسنالٹیز کی ٹسل ہے، یعنی باقی تو پھر صرف مہرے ہیں جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن خیر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کے لیے حکومت بھی نجومیوں اور پیغام رسانوں کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی تو وہی شرائط دہرائی ہیں نا۔ اب نمبر 1 یہ کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کی ہڑتال واپس لے، اور اگر ہڑتال کی کوشش کی گئی تو پھر پی ٹی آئی کو دھر لیا جائے گا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے ان کو بند کیا جائے، اور پی ٹی آئی قیادت ان اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی اختیار کرے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اگر ان اکاؤنٹس کو بند نہیں کرنا تو پھر توپوں کا رخ مخالف سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کی طرف کر دیا جائے گا، یعنی کہ اگر ان 3 شرائط پر عمل ہوگا تو سمجھا یہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف وطن پرستی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور اہم پیش رفت بھی ہوئی۔ شعبہ نجوم، صحافت اور سیاست کے بعد نظام انصاف نے بھی آواز میں آواز ملائی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست 21 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب یہ جو درخواست ہے نا، یہ بھی ایک محب وطن شہری کی جانب سے ہی دائر کی گئی ہے، جس میں عمران خان کی قید کے دوران جو ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹیں ہوئی ہیں نا، اسے غیر قانونی دے کر ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ وہی ہائی کورٹ ہے جو 1 سال سے عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی، مگر محب وطن شہری کی درخواست وہ فوراً ٹیک اپ ہو گئی ہے۔ جبکہ آپ ذرا یہ وزیر قانون کو تو ملاحظہ کیجئے، جو معصومیت سے یہ فرما رہے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم پر تنقید تو کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ترامیم غلط کیوں ہیں۔ اب یہ ذرا کوئی وزیر قانون سے تو پوچھے کہ اگر یہ 26ویں
ترمیم نہ ہوتی تو ڈوگر کوٹ وہ کیسے وجود میں آتی، اور اگر 27ویں ترمیم نہ ہوتی تو بخت سکندر کو تا حیات کی پروٹیکشن کیسے ملتی، جس کی وجہ سے آج آپ کے اپنے اوپر ہی دیکھ لیں کہ تلوار لٹک گئی ہے، کیونکہ ونڈر بوائے کی باتیں جو شروع ہو گئی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ونڈر بوائے کا شوشہ بھی حقیقی ہے یا پھر کسی اور ترمیم کے لیے بہانہ ہے، لیکن جناب جو بھی ہے نا، یہ جھٹکا اتنا شدید ہے کہ ارسطو پاکستان کو بھی کچھ یاد آ گیا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، لہٰذا مارکہ حق کے بعد مارکہ ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اچھا جی، تو گزشتہ یہ 4 سالوں سے آپ کون سے مارکے میں مصروف تھے؟ اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ فیل گڈ فیکٹر دینے کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پھر گیلپ پاکستان کے ایک سروے کا سہارا لیا جا رہا ہے، جس میں نئے سال سے وابستہ عوام کی امیدوں کا سروے کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نئے سال میں پاکستان کے 53% عوام معاشی بحالی کے لیے پر امید ہیں، جبکہ انڈیا میں یہی نمبر 39% ہے۔ تو یہ سن کر نا پھر مجھے بھی حیرت ہوئی، اور میں نے پھر کچھ جو فگرز ہیں وہ چیک کیے۔ اب انڈیا میں کوئی 80 ارب ڈالر کے لگ بھگ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی، جبکہ اسی دوران پاکستان میں 2 سے 2.5 ارب ڈالر FDI کی شکل میں آئے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کے باوجود پاکستانی پر امید ہیں تو پھر پاکستانیوں کے لیے قناعت کے نوبیل انعام کا اعلان ہونا چاہیے، لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ پیغام رساں یہ کیوں کہہ رہے تھے یا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معاشی ٹیم تبدیل ہو سکتی ہے؟ اب جس طرح کی امید عوام کی اکثریت نے ظاہر کی ہے، اس پر تو معاشی ٹیم کو بھی تاحیات پھر پروٹیکشن دے دینی چاہیے، لیکن ایسے لطیفوں سے نا یہ حقیقت نہیں چھپ سکتی ہے۔ اگر عوام کی اکثریت مطمئن ہوتی تو یہ گزشتہ روز ابھی ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والا ایک آرٹیکل اخبار کی جو ویب سائٹ ہے اس سے نہ ہٹایا جاتا نا۔ اب یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایک نوجوان زہرین نظامانی نے لکھا ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں PhD کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا یہ تضاد تو ملاحظہ کیجئے نا کہ ایک طرف PhD پر مشتمل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کابینہ کے ہمیں خواب دکھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ینگ اسکالر کی رائے سے اتنا ڈر کہ اس کا کالم اخبار میں پرنٹ ہونے کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب جس نے یہ کام کیا ہے نا، اس کی عقل کو ویسے داد دینی چاہیے، چونکہ ایسا کام تو صحیح معنوں میں محب وطن اور وطن پرست ہی کر سکتے ہیں نا۔ اب جس نے وہ کالم نہیں بھی پڑھا نا، اس تک بھی وہ پہنچ گیا ہے، چونکہ پرنٹ ایڈیشن سے لوگوں نے امیج بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا ہے۔ اچھا، اس سے مجھے وہ واقعات یاد آ گئے جو جنرل ضیاء کے دور کے حوالے سے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں رات کو محکمہ اطلاعات میں تمام اخبارات کے نیوز ایڈیٹرز کی لائن لگی ہوتی تھی، جو پریس میں بھیجنے سے پہلے اپنی کاپیاں کلیئر کرانے کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ اچھا، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کی کاپی وہ جلد از جلد سینسر کر لی جائے تاکہ اخبار کی پرنٹنگ میں پھر تاخیر نہ ہو۔ شروع میں ایک وقت ایسا تھا جب ناپسندیدہ یا قابل اعتراض خبر کو محکمہ اطلاعات اپنے پاس ہی رکھ لیا کرتا تھا، اور اخبار میں وہ جگہ پھر خالی ہی جاتی تھی، یعنی خالی رہتی تھی، جس سے قائدین اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہاں لگی ہوئی خبر وہ سینسر ہو گئی ہے۔ لیکن پھر پتہ نہیں کہ حکومت کو احساس ہوا یا پھر کسی سیانے نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ اس سے تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت انہیں معلومات کے حق سے محروم کر رہی ہے۔ اس لیے پھر ایک مزید پابندی لگائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ ایڈیٹرز کو پابند کیا گیا کہ جب وہ کاپی سینسر کے لیے لائیں تو اپنے ساتھ پھر کچھ اضافی خبریں بھی لائیں، تاکہ وہ جگہ جو ہے نا وہ خالی نہ رہے اور عوام کو پریس پر عائد سختیوں اور پابندیوں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب ایسے ہی ایک اور پابندی موجودہ رجیم بھی لگا لے گی تاکہ پرنٹ ہونے سے پہلے ہی ٹوکا چلا دیا جائے۔ تو دیکھ لیں پھر اب آپ کہ یہ حالت ہے اس نظام کی جو ذرہ برابر بھی تنقید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اچھا، اب ذرا آتے ہیں اس آرٹیکل کی طرف کہ اس میں کیا تھا۔ تو اس کی ہیڈ لائن وہ تقریباً وہی تھی جو 2019 میں سہیل وڑیچ نے عمران خان کے بارے میں اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ خیر، سہیل وڑیچ کا کالم اس وقت نہ صرف پرنٹ ہوا تھا بلکہ
آج بھی وہ اخبار کی ویب سائٹ پر موجود ہے. شاید اسے کمپنی کے سینسر بورڈ کی حمایت حاصل تھی، چونکہ اس کالم میں عثمان بزدار، محمود خان اور اسد عمر پر تنقید تھی جو کمپنی کی امنگوں کے بالکل عین مطابق تھی. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ کووڈ نہ آتا نا تو ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج وہ 2020 میں ہی عمل میں آ جاتی. لیکن خیر، واپس ذرا اسی آرٹیکل پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ایسا ہے کیا جس سے موجودہ رجیم وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے. تو جناب اس آرٹیکل میں رائٹر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جتنا مرضی زور لگا لیں، سکولز اور کالجز میں جتنے مرضی سیمینارز کر کے حب الوطنی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ حب الوطنی کا جذبہ قدرتی ہے جو لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے فروغ پاتا ہے. اس کے لیے اسکول کالجز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر موجودہ صورتحال میں نوجوان اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. اچھا، رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ حب الوطنی کے نام پر جو کچھ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس کا اصل مقصد اپنے اقتدار کو طوالت دینا ہے، طول دینا ہے. اچھا، پھر لکھنے والے کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان ڈر کے مارے احتجاج نہیں کر رہے، چونکہ انہوں نے احتجاج کرنے والے اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن 60 اور 70 کے بابے یہ پھر جان لیں کہ ان کے لیے گیم اوور ہو چکی ہے. بھلے وہ پورے مین اسٹریم میڈیا کو ہی کیوں نہ سینسر کر لیں، لیکن نوجوانوں کی سوچ کو سینسر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جنریشن زی یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارمز پر سوئچ کر چکی ہے. اور پھر اس آرٹیکل کے آخر میں برسر اقتدار طاقتور لوگوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے بچے ملک سے باہر ہیں، تم لامحدود پاور انجوائے کر رہے ہو، بہترین خوراک کھاتے ہو، صاف پانی پیتے ہو، لہٰذا تمہارا حب الوطنی کا بیانیہ وہ پٹ چکا ہے، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سمجھ جاؤ، ورنہ آدھے نوجوان ملک چھوڑ دیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ تمہاری زندگی عذاب بنا دیں گے. تو جناب یہ ہے وہ رائے جس کو نظام ہضم نہیں کر سکا. ظاہر ہے کہ جب میڈیا کو ایسے لوگ کنٹرول کریں گے جن کا اس شعبے سے سرے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. وہ جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ مڈ لیول کے آفیسر کرتے تھے جو پھر آزاد رائے رکھنے والے صحافیوں